إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. کتاب الجنائز کے باب سے کافی دنوں سے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل بیان ہو رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے جو چند مسائل آج بیان کر پاؤں گا اس کے بعد پھر اللہ نے توفیق دی تو عید الفطر کے بعد انشاءاللہ بہت سارے اہم مسائل اس باب سے تعلق رکھتے ہیں جن کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. میت کو دفنانے کے بعد اب شریعت کا حکم یہ ہے وہی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کثرت کے ساتھ رو رو کر اخلاص کے ساتھ میت کے لیے دعائیں کریں. دیکھیے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ کہنا بہت غلط ہے کہ یہ لوگ تو دعاؤں کے منکر ہیں، یہ لوگ تو فاتحہ کے منکر ہیں، یہ لوگ تو درود کے منکر ہیں. یہ خام خواہ کی باتیں ہیں. تھوڑا سا قریب ہم فقیروں کی گفتگو کو بھی سن لیا کریں. اللہ کے فضل و کرم سے زمین کی پشت پر یہ واحد جماعت ہے، واحد جماعت جس جماعت کا کوئی فرد چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، اس کی نماز فاتحہ و درود کے بغیر ہوتی نہیں. ہاں مسلمانوں میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کی نمازیں فاتحہ کے بغیر بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ واحد جماعت ہے جن کا جھگڑا ہے تو اسی بات پر ہے کہ امام صاحب نے زندگی بھر اپنے مقتدی کو یہی کہا، میں جو فاتحہ پڑھ لیتا ہوں تو میرے پیچھے خاموش رہا کر. امام صاحب آپ کی قرات میری قرات ہے، لیکن بعض رکعتیں ایسی ہیں جس میں آپ قرات ہی نہیں کرتے. ظہر کی آخری 2 رکعتیں ہیں، عصر کی آخری 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی تیسری رکعت ہے، عشاء کی آخری 2 رکعتیں، ان میں پڑھ لوں فاتحہ؟ نہیں، میں خاموشی سے پڑھ لیتا ہوں تو یقین کر میری قرات تیری قرات.
اس بیچارے کو زندگی بھر فاتحہ سے دور رکھا، بغیر فاتحہ کے صبح کی نماز بھی تیرے پیچھے پڑھ لی، عصر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر مغرب کی، عشاء کی بھی، لیکن مولوی تیری کیا وفا تھی، جب وہ بیچارہ مر گیا اب تو نے اس کی نماز میں، تو نے بھی نماز میں فاتحہ پڑھنا چھوڑ دی۔ فاتحہ ہم نہیں پڑھتے یا تم نہیں پڑھتے؟ دعائیں ذرا انصاف کے ساتھ جج بن کر ان کی نماز جنازہ میں کیا دعائیں ہوتی ہیں، کس قدر عاجزی انکساری ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عام جج بن کر فیصلہ کریں۔ دعائیں ہی دعائیں۔ اب بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میت کو تم نے دفنا لیا، صلو لأخیکم، وفی روایت صلو لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل۔ لوگوں، تم نے اپنے جس بھائی کو، جس بہن کو دفنا دیے، اب اس کے حساب کتاب کا وقت ہے، جتنا ہو سکے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ نزلت فی عذاب القبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کو اللہ نے میرے اوپر نازل کیا عذاب قبر کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی استقامت نصیب فرماتا ہے۔ ثابت کرنے کی دعائیں کرو، جتنا زیادہ ہو سکے دعائیں کرو، گڑ گڑا کر دعائیں کرو۔ شریعت کا حکم ہے، کون منع کرتا ہے دعاؤں سے؟ لیکن شریعت کی ترتیب کے مطابق چلو، دعا کے لیے بھی اپنی ترتیب نہ بناؤ۔ اللہ نے اس امت کو شریعت اپنانے کا حکم دیا ہے، شریعت بنانے کا حکم نہیں دیا۔ کسی بھی امتی کو ایک نقطے کے اضافے کا بھی اختیار نہیں ہے، بلکہ جس قوم نے نقطے کا اضافہ کیا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جس قوم نے شریعت میں ایک نقطے کا اضافہ کیا اللہ تعالی نے اس قوم کو ظالم کہا ہے۔ آج عبادتوں کو اضافہ، اعمال میں اضافہ، اپنی ترتیب میں جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں ہے، آگے ایک ہی جواب ملتا ہے، اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں سب سے بڑی حرج یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ شریعت ساز نہ پڑھو، حتیٰ کہ صحابہ کرام پر قربان جائیں۔ قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو میرے پیغمبر پر درود پڑھو، سلام پڑھو۔ اب یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، امر کا صیغہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حکم ہے، اللہ نے دیا۔ کس چیز کا؟ درود کا اور سلام کا۔ نبی علیہ السلام نے یہ وحی صحابہ کرام کو سنا دی۔ صحابہ کرام عربی تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی۔ جاؤ علماء سے پوچھو، کوئی ایک صحابی نہیں نبی علیہ السلام کے پاس آیا؟ کسی ایک صحابی کا حوالہ دو، کسی ایک حدیث کا حوالہ دو، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد، موطا مالک، موطا محمد، حاکم،
جس کتاب کو بھی تم مانتے ہو حوالہ دو کہ کوئی ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا ہو اور آ کر کہا ہو اللہ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یہ میں درود بنا کے لایا ہوں، کیسا ہے؟ بنا سکتے تھے۔ اگر آج کا مولوی درود تاج بنا سکتا ہے، درود لکھا بنا سکتا ہے، لاہوری بنا سکتا ہے، کیا صحابہ نہیں بنا سکتے جن کی مادری زبان عربی تھی؟ کیوں نہ بنایا؟ اس لیے ان کو پتا تھا بنانا ہمارا کام نہیں ہے، اپنانا ہمارا کام۔ کوئی آیا، میں یہ درود بنا کر لایا ہوں، ان الفاظ سے آپ پر درود پڑھا کروں، کسی ایک کا تو حوالہ دو۔ درود علی بنا کر لایا ہوگی، درود عمر، درود مدنی، درود مکی نہیں۔ ہاں، اس کے برعکس میں آپ کو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے حوالہ دے کر یہ بتا سکتا ہوں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، قربان دیں۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ نے آیت ہمیں سنا دی، اب عرض لے کر آیا ہے جی کیا؟ عرض کرتے ہیں کیف نصلی علیک، کیف نصلی علیک، ہم درود کیسے پڑھیں آپ؟ یہ ہے دین جس کے اندر ملاوٹیں ڈال ڈال کر اصل کی حقیقت کو بھی بس کیا جا رہا ہے۔ کیف نصلی علیک، درود پڑھیں کیسے؟ درود کس طرح پڑھیں؟ پوچھ لے، شریعت سے پوچھ کے کام کیا کرو۔ پہلے عمل کرتے ہو، اس کے بعد پوچھتے ہو یہ کیسا ہے۔ بہرحال میں کر رہا تھا، شریعت نے حکم دیا، اب تم نے جس بھائی کو، جس بہن کو دفنا دیا ہے، صلوا لأخیکم، صلوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل۔ اب سوالات کا وقت ہو چکا ہے، اس سے سوالات ہو رہے ہیں، تم اس کے لیے ثابت کرنے کی دعا کرو، ثابت کرنے کی دعا کرو، یہ ہے شریعت کا حکم، دعائیں کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے دوسرے احکام پر بھی غور کرنا ہے۔ شروع میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بس میت کو دفنا کرا گئے ہو، دوبارہ قبرستان جانے کی ضرورت نہیں۔ شروع میں بس جب کوئی فوت ہو جائے جاؤ دفنا کر آ جاؤ، دوبارہ قبرستان مت جائے کرو۔ کیوں منع کیا؟ کبھی غور کیا کیوں؟ آپ کی جماعت میں وہ لوگ تھے جو کہ یہودیت سے، نصرانیت سے کنورٹ ہو گئے تھے، جو پہلے مشرک تھے، بت پرست تھے، قبر پرست تھے، مورتیوں کے پجاری تھے۔ آپ نے یہ سوچا اگر یہ قبرستان جانا شروع ہو گئے پتہ نہیں پھر وہی ماضی ان کو یاد نہ آ جائے، اس لیے رو کر ان کی تربیت کرو۔ آپ تربیت کرتے رہے، ذہن سازی کرتے رہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ وتزہد الدنیا۔ لوگوں میں نے تمہیں منع کیا تھا، قد نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے قبروں کی زیارت سے
قبرستان جانے سے منع کیا تھا، فزوروا، اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اب حکم دے رہا ہوں، فزوروا، قبرستان جایا کرو۔ اب دو نقطے لے کر جایا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، جب قبرستان جاؤ گے تمہیں اپنی بھی آخرت یاد آئے گی کہ ہم نے بھی آنا ہے، ہم نے بھی آنا ہے، یہ چلے آئے، ہم سے اچھے لوگ تھے، یہ بھی کوٹھیوں کے مالک تھے، محلات کے مالک تھے، زمینوں کے ملکوں کے مالک تھے، سب کو چھوڑ کر یہ بھی آ گئے، ہم نے بھی آنا ہے۔ فإنہا تذکر الآخرہ، جایا کرو تاکہ تمہیں تمہاری آفت یاد ہے، وتزہد الدنیا، اور یہ دنیا کے ساتھ تمہاری محبت بڑھ چکی ہے، جس محبت نے تمہیں گھیر لیا ہے، جس دنیا کی محبت میں تم غرق ہو چکے ہو اور تمہیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ آج جن گھروں کے ساتھ تمہاری محبت ہو گئی ہے، ان کی جدائی برداشت نہیں، جن کوٹھیوں کے ساتھ، جن دفاتر کے ساتھ، جن کارخانوں کے ساتھ تمہاری اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ تم چھوڑ نہیں سکتے، آؤ گے جاتے رہو گے تو آہستہ آہستہ ان چیزوں سے محبت کم ہو جائے گی، پھر جدائی آسان ہو جائے گی۔ جدائی کا وقت تو آنے والا ہے۔ یہ علاقے آباد تھے، میں اور آپ نہیں تھے، یہاں پر یہ عورتیں تھی، ہم نہیں تھے، آج ہم ہیں، علاقے آباد ہے، کل یہ علاقے آباد ہوں گے لیکن ہم نہیں ہوں گے۔ تمہاری جو محبت ہے یہ کم ہو جائے گی، جایا کرو۔ اب جانے کا حکم کس نے کہا؟ شریعت نے منع کیا، جانے کا حکم ہے، جاؤ جاؤ، شریعت نے حکم دیے دعائیں، لیکن شریعت کے ایک اور حکم بھی غور ہے۔ فرمایا لوگوں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، لوگوں اپنے گھروں میں اور قبروں کے درمیان فرق کرو۔ تمہارے گھر جس طرح چونا گچ ہیں، تم نے قبرستان کو اس طرح چونا گچ نہیں بنانا، فرق کرنا، فرق کرنا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، لوگوں خیال کرنا، قبر کو پکا نہیں بنانا، جتنا سادہ ہوگی اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اب تمہارے اس چونا گج کر دینے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شریعت نے منع کیا، اب اس کو فائدہ دیں گے اس کے اعمال جو لے کر دیا، اچھے ہیں یہ برے ہیں۔ یہ قبر اس کے لیے حد نگاہ وسیع بھی ہو سکتی ہے، یہ قبر اس کے لیے تنگ کوشری بھی بن سکتی ہے۔ باہر کے اس طرح کے مقبرے بنانے سے باز آ جاؤ، نہا سختی کے ساتھ منع کیا نبی علیہ السلام نے، قبر کو چگنا گج مت بناؤ، قبر کو پکا نہ بناؤ۔ کچھ عرصے کے لیے جب جزیرہ عرب پہ مشرکین عقائد رکھنے والے لوگوں نے حملہ کیا اور مقابر بنائے، اور پھر موحدین کی جماعت نے آ کر ان کو گرایا، ایک شور اٹھا، پورے عالم سے شور اٹھا، یہ توہین ہو گئی، یہ بے ادبی ہو گئی، یہ گستاخی ہو گئی، تو وہاں کے موحد حکمرانوں نے ایک اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام نے پکی قبروں کے بنانے سے منع کیا ہے، ہم نے حدیث پر عمل کیا ہے، اگر دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی عالم ایک حدیث دکھلا دے، خالی ایک حدیث جس میں پکی قبر بنانے کا حکم ہو، یہ قبریں جو چونے کی
سیمنٹ کی تھی، ہم ان کو اب سونے کی بنا کر دیں گے، سونے کی بنا دیں گے۔ لیکن کوئی حدیث تو دکھلائے۔ قبروں کے اوپر فرمایا تحریر مت کرو، کتبے مت لگاؤ، ہر مرنے والے کی قبر کے اوپر کتبہ، یہ کون تھا، کس کا بیٹا تھا، تاریخ وفات، کچھ نصیحت، کہیں کوئی شعر، فرمایا نہیں، نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ قبروں پہ مجاورت چھوڑ دو۔ حضرات، میں 100 کی ایک بات ہوں، اگر بر صغیر پاک و ہند، جس میں یہ پاکستان بھی شامل ہے، اگر بر صغیر پاک و ہند کے نظام قبور کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا دیا جائے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بر صغیر سے شرک کا جنازہ نکل جائے گا۔ کچھ نہ کرو، خالی ملک کے نظام قبور کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا دو، شرک کا جنازہ نکل جائے گا۔ یہی سے انشاءاللہ میں بات کو شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔